حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان کا شعبہ ہے۔ ایمان کے مختلف شعبے ہیں اور ان کی تعداد بقول امام بخاری رحمہ اللہ کے 69 ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے شعبوں کی تعداد 77 ہے، اور فرمایا کہ ایمان کے جو شعبے ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ جو شعبہ ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ اور سب سے ادنا شعبہ جو ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے۔ اور حیا بھی یہ ایمان کا شعبہ ہے، اور بڑا خوبصورت شعبہ ہے۔ حیا جو ہے یہ ایمان کا شعبہ ہے اور سب سے خوبصورت شعبہ ہے کہ جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ باقی لوگوں سے نمایاں نظر آتا ہے، ہر اعتبار سے وہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حیا والی صفت پائی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے جس طرح اور بہت ساری خرابیاں تھیں اور بہت ساری جس طرح برائیاں تھیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بے حیائی بھی بہت زیادہ تھی۔ حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کا ننگا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اتنی بے حیائی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مبارک محنت فرمائی، تو جس طرح اور شعبوں کے اندر ایمان کے اور شعبوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اسی طرح اس حیا کے شعبے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا کا مجسمہ تھے۔ حیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ تھی، یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے غالب تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کنواری عورتوں میں بھی اتنی حیا نہیں تھی جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا تھی۔ اتنے حیا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر محنت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حیا کا سبق سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حیا کا ایسا بہترین مجسمہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ آج آسمان پر چاند نکلا ہے، پہلی تاریخ کا چاند نکلا ہے، فاطمہ چاند دیکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ، کیوں نہیں دیکھا؟ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، فاطمہ چاند کیوں نہیں دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، اے میرے پیارے ابا جان،
میں نے چاند آج اس وجہ سے نہیں دیکھا کہ آج کئی مرد چاند کو دیکھ رہے ہوں گے اور کئی غیر محرم مرد بھی چاند کو دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ میں نہیں چاہتی کہ میری نظر اور غیر محرم مردوں کی نظر اکٹھی چاند پہ پڑے، اکٹھی چاند پہ پڑے۔ سبحان اللہ، اتنی حیا والی وہ عورتیں تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے پر بڑی محنت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر حیا والی صفت بہت غالب تھی، اور ان کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ صحابہ جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کامیابی ان کے مقدر میں لکھ دیا کرتے تھے، اس حیا کی وجہ سے۔ چنانچہ کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک عورت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، یمن سے ایک عورت چلی اور مدینہ میں آئی۔ اس نے کئی مہینوں کا سفر کیا، اس نے کہیں راتیں گزاری، کہیں دن میں اس نے سفر کیا، اس کے ساتھ ساز و سامان بھی تھا، لیکن وہ تھی اکیلی۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلایا اور پہلے اکیلا آنے کی وجہ پوچھی کہ اکیلی تو عورت سفر نہیں کر سکتی، آپ اکیلی کیوں آئیں؟ جب اس عورت نے اپنا عذر بتایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ایک عجیب سوال پوچھا۔ فرمایا، آپ یمن سے چلی ہو، مدینہ منورہ آئی ہو، آپ کو کئی مہینے لگے ہیں، کہیں آپ نے رات گزاری ہے، کہیں آپ نے دن گزارا ہے، آپ کے ساتھ ساز و سامان بھی تھا، تو یمن سے لے کر مدینہ تک کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا ہے، ان کی عادات کیسی تھی؟ تو اس عورت نے کہا، امیر المومنین، میں نے یمن سے مدینہ منورہ تک سفر کیا ہے، لیکن تمام لوگوں کو میں نے ایسا پایا ہے گویا وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، گویا وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اتنی دوستوں ان کے اندر حیا والی صفت غالب تھی۔ پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک حیا اور دوسری چیز برکت۔ پورے دین کا خلاصہ کہ اگر بندے کے اندر حیا ہوگی تو پورے دین پر چلنا آسان ہے، چاہے اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں۔ تو اس صفت کی وجہ سے، حیا والی صفت کی وجہ سے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرے گا، حقوق العباد کو بھی ادا کرے گا۔ تو پورے دین کا خلاصہ ہے حیا اور برکت۔ یہ برکت کیا ہے کہ تھوڑا سا مال ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ساری ضروریات کو پورا فرما دے، تو اس کو برکت کہتے ہیں کہ حلال طریقے سے کمایا ہو، اور بے شک تھوڑا مال ہو، ایک کثرت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کثرت میں برکت نہیں ہوتی، جو حرام طریقے سے کمایا وہ ہوتا ہے، کثرت تو ہو جاتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت چاہے مال زیادہ ہے چاہے کم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ساری ضروریات کو پورا فرما دیں، تو یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت ڈالی ہوئی۔ اور یہ جو برکت ہے یہ مسلمان کو سمجھ آ سکتی ہے، کافر کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو حیا یہ ایک بڑی پیاری صفت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ سے حیا ایسے کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسے نہیں، بلکہ حیا کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا اپنے سر کی
اور اپنے سر کے سارے اعضاء کی، اپنے پیٹ کی اور اپنے پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں، اور آخرت کی اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر کرنا، آخرت کی طلب کرنا، فرمایا یہ جو اس کے اندر صفات ہوں گی، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرنے والا ہے جو اپنے سر کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی دماغ کے اندر بھی حیا ہے، دماغ کے اندر بھی حیا ہے، سر کے سارے اعضاء کے اندر حیا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، زبان میں حیا ہے، کانوں میں حیا ہے، اور پیٹ میں کہ پیٹ کے اندر حلال مال کا ڈالنا یہ بھی حیا ہے، یہ بھی حیا ہے۔ آخرت کی فکر کر رہا ہے اور آخرت کا طالب ہے، اور فرمایا آخرت کا جو طالب ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتا۔ تو جو جس انسان کے اندر یہ صفات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ حیا بہت پیاری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیا کی صفت عطا فرمائی تھی کہ اس صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنے درجات کو بلند فرمائے۔ تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد کو بھی یہ صفت اپنانے کی ضرورت ہے کہ آنکھوں میں حیا کیسے ہوگا کہ آنکھوں سے وہ چیز دیکھے جس چیز کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور حرام چیز کو دیکھنے سے آنکھ رک جائے، حرام چیز کو دیکھنے سے آنکھ رک جائے، یہ آنکھوں کی حیا کی علامت ہے۔ مرد بھی حیا کرے، اسی طرح عورتیں ہیں، عورتوں میں حیا والی صفت یعنی عورت پردہ کرے اور نامحرم کے سامنے نہ آئے، گھر سے ضرورت کے بغیر نہ نکلے، اشد ضرورت ہو تو اپنے گھر سے نکلے، حیا والی صفت اپنائے۔ اور سب سے بہترین عورت وہ ہے، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ پردہ کرتی ہے، حیا والی صفت اس کے اندر غالب ہے، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو یہ بات چلی کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے بہترین عورت کون سی؟ تو اس پر چلتی رہی بات، کسی صحابی نے کوئی صفت بیان کی، کسی صحابی نے کوئی صفت بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے میں گھر تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ مسجد میں یہ بات چل رہی ہے کہ اور سب سے بہترین عورت کی صفت کون سی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے۔ میرے نزدیک سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بہترین عورت وہ ہے جو خود نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خوش ہوئے، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو بہت پسند فرمایا۔ تو یہ عورت کی صفات میں سے سب سے بہتر صفت وہ ہے، یہی صفت کہ عورت نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم مرد اس عورت کو دیکھے۔ تو دوستو یہ اگر کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے
تو فرمایا فرشتوں کی اس پر لعنت برستی، فرشتوں کی اس پر لعنت برستی ہے، جب تک واپس نہیں آتی اپنے گھر کے اندر اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی۔ لیکن دوستو آج مختلف باتیں چل پڑی ہیں، کوئی کہتا ہے دل کا پردہ ہونا چاہیے، کوئی بات کرتا ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی میں چاہتا تو ہوں میرے گھر والے سارے عورتیں پردہ کریں، لیکن میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ میرے رشتہ دار مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہ جی آپ کی عورتیں جو ہیں وہ پردہ کرتی۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ تم ان اپنے رشتہ داروں سے کہو نا کہ تم مجھ سے ملنے آتے ہو یا ہماری عورتوں سے ملنے آتے ہو۔ تو یہ ایک عجیب باتیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے اور اس وجہ سے پردہ نہیں کرتے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے نوجوان اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے بیرون ملک بھیج دیتے، اکیلا بھیج دیتے یا اکیلا یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں، وہیں وہ رہتی ہیں، وہیں وہ پڑھتی ہیں۔ دوستو یہ تو بہت بڑی جو باطل قوتیں ہیں ان کی یہ بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمان کے اندر سے حیا ختم کرنے۔ اس وجہ سے وہ سکولوں کے اندر پوری محنت کر رہے ہیں کہ بچے بچیاں اکٹھی بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں، کالج کے اندر لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں۔ اس طرح وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنانے کا مقصد یہ ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے۔ اب جو اپنی بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتی ہیں، وہ کتنا بڑا ظلم کرتے، وہ کتنا بڑا ظلم کرتے۔ پھر بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ بعض واقعات سن کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس خاندان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے اپنی نوجوان نسل کو بے حیائی والے راستے پر لگا دیں، اپنی نوجوان نسل کو بے حیائی والے راستے پر لگا دیں۔ جو عورت اپنے محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی، کیا وہ عورت پڑھنے کے لیے کسی اور ملک جا سکتی؟ اکیلے پڑھنے کے لیے کسی اور ملک جا سکتی؟ تو یہ ہے، اور عورتوں کے لیے پردہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے کئی گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، کئی گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو بازار جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو دوستو یہ اگر بے پردہ عورت جائے گی تو یہ اپنا بھی نقصان کرے گی، اپنے سارے گھر کا نقصان کرے گی، اپنے سارے گھر کا نقصان کرے گی۔ اسی طرح یہ حیا ایسی صفت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی پاک دامن ہوتا ہے نا، جو آدمی پاک دامن ہوتا ہے اور اس کے اندر حیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کے اندر قحط سالی پڑ گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، ہر طرف پانی ختم ہو گیا، پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا، جانور مرنے لگے، فصلیں برباد ہو گئی۔ تو سارے لوگ علماء کے پاس آئے کہ اب کیا کرنا چاہیے، بارش کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو علماء نے ان سے کہا کہ نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو یہ نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ تو سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں نماز استسقاء کو ادا کرنے کے لیے نکلے۔ تو پورا دن گزر گیا، عصر کا وقت ہو گیا، دعا مانگتے مانگتے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو ایک آدمی کو دیکھا کہ دور سے ایک سواری آ رہی ہے اور اس پر کوئی سوار ہے، اور ایک نوجوان اس سواری کی نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ تو جب اس نے لوگوں کو اکٹھا دیکھا تو وہ ان کے پاس آیا کہ خیریت تو ہے، کیوں اکٹھے ہو؟
تو لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم نماز استسقاء ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما دے، بارش کی بہت سخت ضرورت ہے ہمیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں۔ تو وہ نوجوان گیا، اپنی سواری کے پاس گیا اور جا کر وہاں اس نے دعا کی اور فرمایا کہ فوراً بارش آ گئی، ساری ضروریات پوری ہو گئی۔ تو جن لوگوں کو اس نوجوان کے بارے میں پتہ تھا وہ لوگ اس نوجوان کے پاس گئے کہ آپ نے کیسی دعا مانگی ہے، کون سے طریقے سے دعا مانگی ہے، ہم صبح سے مانگ رہے تھے بارش نہیں آ رہی تھی، آپ نے کون سے طریقے سے دعا مانگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش عطا فرما دی ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ جو سواری پر جو سوار ہے نا یہ میری والدہ ہے، یہ میری والدہ ہے، اور میری والدہ نے اتنی پاک دامنی والی زندگی گزاری ہے، ہمیشہ پاک دامن رہی ہے، اور نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھا ہے، نہ کسی نامحرم مرد نے اس کو دیکھا، ان کو دیکھا۔ تو میں نے جا کر صرف ان کا پلو پکڑا، ان کی چادر پکڑی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ میری ماں نے پوری زندگی پاک دامنی والی گزاری ہے، یا اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے تو یا اللہ بارش برسا دے۔ بس یہ میں نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستو یہ حیا بہت بڑی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، یہ اپنانے کی ضرورت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو یا نوجوان عورت ہو، سارے لوگوں کو یہ صفت اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات جو ایمان کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔